میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو میٹنگ ہے بہت اہم ہے، اور کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان 1973 کے آئین کے بعد کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ما بعد 1973 کا آئین، پوسٹ 73 کانسٹیٹیوشن پاکستان آ گیا ہے، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اس طرح سے آئین پاکستان اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں اور آئین میں ترمیموں کا بھی حصہ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ آئین کی بنیادی خصوصیات کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ آئین ساز اسمبلی کا حق ہوتا ہے۔ جب آپ اسمبلی کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ یا آئین بنائے یا اس کی بنیادی خصوصیات کو تبدیل کرے، وہ کر سکتی ہے، ہر اسمبلی نہیں کر سکتی۔ اور خصوصاً یہ اسمبلی ہی جو منتخب ہی نہیں ہے، اس کے تو بالکل حق نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ آئین کا سب ورژن ہوا ہے، سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے وکلاء دوست بھی بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں بھی یہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ شروع ہم کریں، چاہے آج کوئی نتیجہ نہیں نکلا، دیکھیں نا، جنرل مشرف والا مقدمہ پھر بعد میں چیزیں کم آ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن کا ہمیں کہنا چاہیے کہ آئین کو تخریب کیا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واضح طور پہ کہنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ہماری ریاست کو بنا دیا گیا ہے، 2.5 سال پہلے ایک پاکستانی خاتون پروفیسر ہیں، زوہا وسیم، برطانیہ میں پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس کو کارنیگی انڈاؤمنٹ نے چھاپا تھا۔ اس کا عنوان تھا انسائیڈ اے پیونیٹیو اسٹیٹ، انسائیڈ اے پیونیٹیو اسٹیٹ، گورننس تھرو پنشمنٹ۔ یعنی دیکھیں نا، آپ نے نام سنا ہوگا، فلاحی ریاستیں، جمہوری ریاستیں، یہ تعزیری ریاست ہے، پیونیٹیو اسٹیٹ۔ تو اس کا نام یہی رکھنا چاہیے، یہ تعزیری ریاست ہے۔ یہ یعنی صرف اس کے پاس کچھ نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے، بھوک کے علاوہ، جیلوں کے علاوہ، ٹارچر کے علاوہ، تعزیر کے علاوہ۔ اس لیے اس ریاست کا جو چہرہ بن گیا ہے، اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہم مشترک اعلامیہ جو بھی رکھیں، اس میں یہ چیزیں نظر میں رکھیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ اب ایسا ایک یتیم خانہ بن گیا ہے۔ خود ججوں کا آپ دیکھیں، جس طرح سے اس دن ہائی کورٹ کے جج کو نکالا گیا ہے، یہ بالکل غیر آئینی بات ہے، غیر قانونی بات ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، آئین کو ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا ہے، پارلیمنٹ کو پیچھے ختم کیا گیا ہے۔ اور خاموش رہ جائیں، معزز اسپیکر گفتگو کر رہے ہیں، پیچھے بہت شور ہو رہا ہے۔ مہربانی فرمائیں، کائنڈلی معزز اسپیکر کی گفتگو سنیں گے، شکریہ۔ اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ جیسے عدلیہ اور مقننہ بہت بنیادی ارکان ہیں اس ریاست کے۔ اگر آپ کی عدلیہ نہیں ہے، اگر آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہے، مقننہ نہیں ہے، تو آپ کی کیا ریاست ہے؟ وہ خود کو کہتے ہیں ریاست۔ بھائی سرکاری محکمے کیسے ریاست ہو سکتے ہیں؟ یعنی ریاست تو ساری دنیا میں معلوم ہے کہ کیا ہے، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ یہ اگر یہ ستونوں کو آپ گرا دیں گے تو آپ ریاست کو گرا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آئین کی تخریب کا جو ہے وہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں انصاف صرف ہوتا نہیں ہے، انصاف ہوتے دکھایا بھی جانا چاہیے کہ ہو رہا ہے، یعنی کہ انصاف ہو رہا ہے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بے انصافی ہو رہی ہے اور آپ سرکاری اس میں لکھ رہے ہیں 5000 دفعہ کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انصاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ الیکشنز کے بارے میں بھی کھل کر بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ملک میں استحکام نہیں، استحکام کیسے ہوگا؟ آپ انتخابات پہ ڈاکے ڈالیں گے، آپ رات کو نتیجے تبدیل کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں جو بھی ہم بنائیں گے لائحہ عمل، اس میں فری الیکشنز، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہم ڈاکوؤں کے لیے سزا کی بات کریں، کیونکہ یہ تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 25 کروڑ عوام کے ووٹ کو ایک طرح سے پھینک دیں اور ان کی جگہ جیب سے کاغذ نکال کے نتائج بنا لیں۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو الیکشنز کے بارے میں، فری فیئر الیکشنز کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر راستہ خون ریزی کی طرف جائے گا، سول وار کی طرف جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ تشدد کو کون روک سکے گا؟ تو یہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ جو پارٹیاں ابھی تک یعنی اس تحریک میں شامل نہیں ہیں، تو ان کی بھی آپ اسی طرح سے کوشش کریں، انفرادی طور پر ان سے بات کریں
ताकि जैसे पाकिस्तान में ट्रेडिशन रही है, मैं अयूब खान के खिलाफ मैंने पहले जुलूस में हिस्सा लिया नवंबर 1968 में। उसके बाद से पाकिस्तान में ट्रेडिशन ये है कि सारी अपोजिशन पार्टियां मिल जाती हैं और उसके बाद वो तहरीक चलाती हैं। तो इस वक्त जो पार्टियां दूर बैठी हैं उनको भी मैं समझता हूं कि उनसे बात करनी चाहिए, इनफरादी तौर पर करनी चाहिए, ताकि एक मजबूत जमहूरी तहरीक जो है वो बन सके। पाकिस्तान के अवाम एक तरफ, अमरीत और गासिब अमरीत दूसरी तरफ। इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत टेरर फैलाया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, रूल ऑफ फियर, रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ फियर। तो अब रूल ऑफ फियर में ये है कि इसे घबराना नहीं चाहिए। ये जो आप आज छोटे कद के लोगों के बड़े बड़े साए आपको नजर आ रहे हैं, लंबे साए, छोटे कद, इससे घबराए नहीं, लंबे सायों से नहीं घबराएं। ये किसी बात के नहीं, खौफ की अलामत नहीं है, ये तो इस बात की अलामत है कि सूरज डूब रहा है, सूरज गरूब होने के करीब है। इसे ये खौफजदा होने का वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, उसे बंदूक के जोर से या तशद्दुद से 25 करोड़ आवाम पे हुक्मरानी नहीं की जा सकी। हमने अयूब खान को देखा है, जनरल ज़िया-उल-हक को देखा है, जनरल मुशर्रफ को देखा है, और ये इनका अरमान है ये भी करके देख लें। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अवाम सुरखरू होंगे, अवाम जीतेंगे, अवाम कामयाब होंगे, और ये जो गासिब हैं एक दिन इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया